ذکر کر کے اپنی بات کو پکا کر دینا یہ قسم کہلاتا ہے۔ سامعین محترم، امام بہقی اور امام ابو نعیم اور دیگر ائمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما خلق اللہ وما ذرع نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما خلق اللہ بحیات احد قط الا بحیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معزز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جان کو پیدا ہی نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے علاوہ کسی اور کی عمر مبارک کی قسم ہرگز نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں فرمائی یہ شان صرف میرے محبوب کی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی قسمیں اٹھائی اور ایک قسم اٹھا کر یہ واضح فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اے محبوب مکرم آپ کی عمر مبارک کی آپ کی عمر مبارک کا ہر لمحہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی قسمیں اٹھائی جائیں اور اس کی عظمتیں لوگوں کو بتائی جائیں، اور کیوں کر میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک عظیم نہ ہو کہ جب رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب مکرم آپ کی عمر مبارک کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، یہ شان اور آپ کی ہر بات کی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر ہے اور باعث عظمت باعث رحمت و رفعت ہے، یہ شان صرف میرے محبوب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان یہ بھی عطا ہوئی۔ سامعین محترم، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یعطی وانا قاسم، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرماتا ہے اور میں اسے تقسیم کرتا ہوں۔ یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی نعمت عطا کی کہ اس کا محبوب اسے تقسیم کرتا ہے؟ اس کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب مکرم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، اے محبوب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کائنات کی ساری نعمتیں عظمت رفعت عطا فرما دی اور آپ اسے تقسیم فرماتے رہیں۔ یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کو کون سی اتنی نعمتیں عطا کی کہ اس کا محبوب اسے تقسیم کرتا ہے، کہ اس کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں گنو جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تو لا تحصوها، تو اسے شمار نہیں کر سکو گے۔ یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ الہی ہم کیوں شمار نہیں کر سکتے؟ یہاں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی سب کی سب نعمتیں عظمتیں حضور پر پوری فرما دی، اور یہ انسان کے لیے محال ہے اور انسان کے لیے ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ اس کی ایک مثال کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سخاوت عطا فرمائی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت کے پیکر ہیں۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دیں۔